فالفرح بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم من أعظم القربات المقربات لله رب البريات. وقد قال الله سبحانه وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا ورحمة الله هو حبيب الله محمد بن عبد الله بشاهد قوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة لأهل الأرض ورحمة لأهل السماء. Kegembiraan kita akan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik tagarrub kita kepada Allah, sebaik-baik cara pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kegembiraan tersebut adalah perintah dari Allah yang Allah nyatakan: "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Dalam ayat tersebut kita diperintahkan untuk bergembira dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan kata beliau, tidak ada rahmat yang paling besar, tidak ada rahmat yang paling agung kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipertegas lagi dalam ayat lain Allah nyatakan: "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah engkau aku utus wahai Muhammad kecuali rahmat untuk alam semesta, rahmat untuk manusia, dan rahmat untuk yang lainnya. Fa idza nazalat ar-rahmah 'inda ijtima'ana 'ala farahna bi asl ar-rahmah wa ma'dinuha Muhammad صلى الله عليه وسلم فإن الرحمة ينتفع بها من حضر وما حضر. فإذا طعمنا طعاما مباركا لأنه قد شملته الرحمة والبركة، وإذا انصرفنا إلى بيوتنا بالرحمة، فنزلت الرحمة على ذلك المكان وعلى من حضر وعلى جيران ذلك الموطن فتشملهم الرحمة. فمن كان مقصرا يشمر، ومن كان عاصيا يتوب، ومن كان كافرا يسلم، ومن كان محسنا يزيد في إحسانه ببركة سيد المحسنين العابدين المحبوبين عند الله رب العالمين. Karena ketika Allah turunkan rahmat kepada kita semua, barakah dari sumber rahmat yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika kita duduk membaca mendengarkan maulid Nabi, maka akan Allah turunkan rahmat ke tempat tersebut. Maka rahmat tersebut akan meliputi kita semua yang hadir. Rahmat tersebut akan meliputi makanan-makanan yang ada. Kita hadir mendapatkan rahmat, sampai kita pulang nanti rahmat akan menyertai kita. Sehingga kata beliau, rahmat tersebut akan berdampak dalam kehidupan kita. Rahmat itu akan diberikan kepada siapapun yang hadir, baik kepada yang hadir, baik kepada tetangga. Semua satu kampung akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Barakah rahmat tersebut, maka yang tadinya bermaksiat akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya banyak dosa akan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah baik akan ditambah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. إذ يقول المولى سبحانه وتعالى في قوم تجمعوا لذكره ابتغاء مرضاته، يقول لملائكته: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. يقولون: يا ربنا إن فيهم فلانا ما جاء لأجل الذكر ولا لأجل الصلاة على النبي، وإنما جاء لأن يلتقي بصاحبه، إنما جاء لأن يتناول ناسي قورين أو يشرب كوبي. المولى سبحانه وتعالى يقول: هم القوم لا يشقى جليسهم، هم القوم لا يشقى جليسهم. هذه فائدة مجالس الأخيار في الدنيا، أما في الآخرة لا يعلم مقدارها إلا العزيز الغفار. وله قد غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. Perkumpulan semacam ini, kata beliau, seperti yang Allah nyatakan kepada di hadapan para malaikat. Allah katakan kepada para malaikat: wahai para malaikat, kalian semua menjadi saksi, sungguhnya aku mengampuni semua yang berkumpul di tempat tersebut. Mereka yang berkumpul mengingatku, dan mereka yang berkumpul mengingat kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para malaikat melapor kepada Allah Subhanahu wa taala: ya Allah, ada di antara mereka yang datang bukan karena pengen maulid, bukan karena pengen zikir. Ada yang datang cuma pengen rame-ramean aja. Ada yang datang pengen nasi goreng, ada yang datang pengen kopi, ada yang datang macam-macam niat orang yang datang itu ke tempat perkumpulan-perkumpulan semacam ini. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan di hadapan para malaikat: humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Wahai para malaikat,
Ketahuilah mereka adalah kelompok-kelompok, siapapun yang berkumpul bersama mereka semuanya akan mendapatkan ampunanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah kata beliau keutamaan faedah kita berkumpul di tempat-tempat yang baik. Di samping keutamaan dunia, kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu di dunia. Adapun di akhirat, kalau kita berkumpul di tempat perkumpulan-perkumpulan yang baik semacam ini, kata beliau, tidak ada yang tahu daripada derajatnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. وقد سأل بعض الصالحين في رؤيا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، سأل النبي محمد عن هذه الاجتماعات التي تقام فرحة به، فقال له النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الرؤيا: من فرح بنا فرحنا به، فرح بنا في الدنيا نفرح به يوم القيامة. Ada seseorang soleh yang bermimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam mimpinya dia bertanya tentang perkumpulan-perkumpulan semacam ini, perkumpulan-perkumpulan yang di dalamnya ada kegembiraan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang tersebut, man fariha bina farihna bihi, barang siapa yang bergembira karenaku, kata Nabi, aku pun bergembira karenanya. Mereka gembira kepadaku di dunia, aku akan gembira kepadanya di hari kiamat. فالمحروم الذي فاتته هذه الأفراح وبقي في ترحه بعيد عن الأفراح، إذ الفرح كله هو حبيب الله. هذه الدنيا كلها مظهر فرح بالنبي محمد، ويوم القيامة مظهر من مظاهر الفرح بالنبي محمد، عندما يكون الناس في شدة وفي تعب وفي ضيق، عندما يجتمعون في أرض المحشر حتى تدنو الشمس من رؤوسهم فيضيقون أشد الضيق ويتمنون أن لو يخرجوا من هذا الموقف ولو لجهنم من شدة الأذى ومن شدة التعب، فيأتون إلى آدم: أنت أبو البشر، قم فاشفع عند الله. يقول: لست لها ولا صاحب المقام. فيأتون إلى نوح وإلى إبراهيم وإلى موسى وإلى عيسى، كل الأنبياء يقول: لست لها حتى يأتون إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها فيسجد تحت عرش الرحمن ويلهمه الله محامد يحمده بها في سجوده، فيسمع النداء: اشفع تشفع، وسل تعطى، فيفرج الله سبحانه وتعالى عن الناس ببركة صاحب المقام المحمود. وهذا هو المقام المحمود. إن الله في ذلك اليوم يقول الأنبياء والملائكة كلهم يرتعدون: إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضبه قبله ولن يغضب بعده مثله. فمن يكلمه إلا المحبوب الأكبر محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولم يأتي الناس إليه من فعلة الأولى، لكن أراد الله أن يظهر الشرف المؤبد للحبيب محمد، فإنه لم يظهر شيء في الدنيا من شرف النبي محمد وعظيم قدره إلا جزء من 100 جزء، أما بقيتها ستظهر في يوم القيامة صلى الله عليه وآله وسلم. Jadi kata beliau, kasihan kalau ada orang-orang yang mereka itu terhalang dari kebaikan-kebaikan semacam ini. Kasihan kalau ada orang yang mereka terhalang tidak dapat bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena perkumpulan semacam inilah yang kelak akan menjadi saksi kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Sebab beliau bercerita, kelak di hari kiamat nanti semua umat ketakutan, semua orang kebingungan, panik, semuanya bingung mau minta tolong kepada siapa. Berbondong-bondong sekelompok orang datang kepada Nabi Adam, minta tolong kepada Nabi Adam. Maka Nabi Adam menolak daripada mereka. Datang kepada Nabi Nuh, datang kepada Nabi Ibrahim, datang kepada Nabi Musa, sampai pada singkat cerita datang kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana laha, sini kalian akan kutolong, kata Nabi Muhammad. Maka beliau mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di bawah arsy-Nya Allah. Nabi Muhammad memuji Allah Subhanahu wa taala dengan sujud yang panjang, sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai Muhammad, isfa tu syafa, berilah
daripada syafaat kepada orang-orang yang kau kehendaki. Sal tu'ta, mintalah apa yang kau inginkan, niscaya akan aku beri, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka di hari itu, kata beliau, tidak ada satupun manusia yang berani ngomong sama Allah Subhanahu wa taala kecuali Nabi Muhammad. Semuanya ketakutan, semuanya gemetar. Bahkan para nabi sekalipun ketakutan melihat di mana, kata beliau, Allah murka di hari yang belum pernah nampak murka Allah kecuali pada hari tersebut. Semuanya ketakutan, tidak ada yang berani berbicara kepada Allah kecuali kekasih tercintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini, kata beliau, Allah nampakkan di hadapan halayak ramai, di hadapan semua manusia, betapa agungnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ingin tunjukkan betapa mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita mendengar di dunia ini kemuliaan Muhammad, itu, kata beliau, baru 1% dari 100% kemuliaan Nabi Muhammad yang kelak nanti akan Allah tampakkan di hari kiamat. هؤلاء الذين يأتون إلى آدم وإلى نوح وإبراهيم وموسى وعيسى الذين لم يتعرفوا على النبي محمد في الدنيا. أما من تعرف عليه في الدنيا بكثرة الصلاة عليه فإنه على طول يمشي إلى الحبيب محمد، لأنه قد يعرف الأمان أين، جوار سيد الآمنين محمد، لأنه صلى الله عليه وسلم القائل أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أكثركم علي صلاة، وفي رواية أحبكم بي يوم القيامة أكثركم علي صلاة، أحبكم بالنظر في وجهي، أحبكم بالجلوس معي، أحبكم بالكلام معي. من أكثركم علي صلاة؟ وقد ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم إنما أتعرف على أمتي بحسب صلاتهم علي. Lalu beliau melanjutkan dari kisah yang sering kita dengar tadi, di mana sekelompok umat datang kepada Nabi Adam, datang kepada Nabi Nuh, datang kepada Nabi Musa, datang kepada Nabi Ibrahim. Ketahuilah sesungguhnya mereka yang datang itu adalah mereka-mereka yang di dunia tidak kenal dengan Nabi Muhammad. Kalau mereka yang kenal dengan Nabi Muhammad, tidak perlu datang ke Nabi lain, langsung mereka datang kepada Nabi Muhammad. Bagaimana cara kita mengenal Nabi Muhammad? Bagaimana cara kita dekat dengan Nabi Muhammad? Tentunya, kata beliau, dengan memperbanyak bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang banyak salawat kepada Nabi Muhammad di dunia, enggak perlu datang kepada nabi-nabi lain. Mereka pasti tahu tolong oleh Nabi Muhammad. Sebab sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa orang yang paling dekat denganku di hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersalawat. Dalam riwayat lain, kata beliau, ahaqqun nasbi, orang yang paling berhak dekat denganku, orang yang paling berhak duduk bersamaku, orang yang paling berhak memandangku adalah orang yang paling banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa taala fil Quran يحببنا إلى النبي محمد ويأمرنا بمحبته وتعظيمه، فلهذا ما من شيء يتعلق بالنبي محمد إلا وذكره الله. ذكر في القرآن قلبه وصدره وفؤاده ويده، وذكر ثوبه صلى الله عليه وآله وسلم. ما من شيء إلا وذكره، ينبه أمته لتعظيم هذا النبي العظيم محمد الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وآله وسلم، فهو أفضل الخلق على الإطلاق، سيد أهل الأرض وسيد أهل السماء. Allah tampakkan, kata beliau, dalam Al-Quran betapa cintanya Allah kepada Nabi Muhammad. Dan bahkan Allah perintahkan kita untuk cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebabnya dalam Al-Quran banyak disebut perihal yang terkait dengan Nabi Muhammad. Dalam Al-Quran disebut tangan Nabi Muhammad, dalam Al-Quran disebut dada Nabi Muhammad, dalam Al-Quran disebut hal-hal yang terkait bahkan baju Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa itu demikian? Agar kita cinta kepada Nabi Muhammad, dan Allah ingin menunjukkan betapa cinta Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad, sebab makhluk yang paling dicintai Allah, makhluk yang paling mulia alal itlaq adalah Nabi Muhammad. وتعبدنا الله سبحانه وتعالى بالصلاة على النبي محمد، ونحن إنما نصلي على النبي محمد ونحن لسنا أهلا لها، لكن نقول اللهم صل يا رب. نحن لا نستطيع أن نفي محمد،
حبيبك محمد بالصلاة عليه، لكن أن نسألك أن تصلي عليه بما هو أهله، فإنه لا يعرف قدر محمد إلا رب محمد. Dan kita membaca daripada salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kata beliau, kita tidak mampu benar-benar bersalawat kepada Nabi Muhammad. Kita tidak benar-benar mampu membalas daripada jasa Nabi Muhammad. Ketika kita mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita meminta kepada Allah untuk mencurahkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Kenapa demikian? Sebab tidak ada yang tahu daripada keagungan Nabi Muhammad kecuali Tuhannya Nabi Muhammad. Tidak ada yang bisa membalas daripada kemuliaan Nabi Muhammad kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyak thumma iyyak أن تعتقد أنك بصلاتك على النبي محمد أنك تنفع النبي محمد، فذاك سوء أدب مع النبي محمد. إنما أنت المنتفع بالصلاة على النبي محمد في الدنيا وفي يوم القيامة. Dan hati-hati jangan sampai kata beliau meyakini kita baca salawat sama Nabi Muhammad, kita merasa diri kita sudah ngasih manfaat buat Nabi Muhammad. Hati-hati jangan sampai kita meyakini kita baca salawat Nabi Muhammad, kita merasa kita mendoakan Nabi Muhammad. Tidak, kata beliau. Kita baca salawat Nabi Muhammad, Nabi Muhammad tidak butuh salawat kita. Tetapi kitalah yang butuh untuk baca salawat kepada Nabi Muhammad. Kitalah yang akan mendapatkan manfaat daripada membaca salawat kepada Nabi Muhammad. Kalau kita meyakini hal yang demikian, maka itu adalah kurang ajar, su'ul adab kepada baginda Nabi Muhammad SAW. ولا تعجز عن الصلاة على النبي محمد، كلما سمعت باسمه فصل عليه وتلفظ. يكفي أن تصلي عليه بقلبك بس، لابد أن تتلفظ بحيث تسمع نفسك الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم إن تريد أن تعطى الأجر كاملا يوم القيامة. وما هو الأجر؟ يصلي الله عليك 10 صلوات، أي يرحمك 10 رحمات، أي أنك بصلاتك على النبي تعطى استمدادات من محبوب رب البريات محمد، وتكفر عنك 10 سيئات، وتكتب لك 10 حسنات، وتعلى لك 10 درجات كما ورد في الحديث عن سيد السادات صلى الله عليه وسلم. Maka seyogyanya kata beliau, kalau kita setiap mendengar daripada nama Nabi Muhammad, hendaklah kita bersalawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Beliau ini nyindir karena kita dari tadi diam-diaman aja. Jadi setiap disebut nama Nabi Muhammad, kata beliau, enggak cukup dalam hati saja. Kalau kita ingin mendapat pahala yang sempurna, setiap disebut nama Nabi Muhammad, minimal kata beliau, sebut nama Nabi Muhammad, keluarkan suara kita untuk menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu akan mendapatkan daripada pahala yang sempurna. Jadi begitu kata beliau, agar apa? Kita tadi mendapatkan pahala tersebut diberikan Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi mengatakan orang yang bersalawat kepadaku akan dibalas 10 salawat dari Allah. Apa makna 10 salawat? 10 rahmat dari Allah. Allah akan berikan 10 rahmatnya kepada kita setiap satu salawat yang kita baca. Allah akan angkat 10 derajat kita setiap satu salawat yang kita baca. Allah akan hapuskan 10 keburukan kita dari satu salawat yang kita baca. Allah akan berikan kebaikan, Allah akan hapus daripada 10 dosa, 10 kebaikan, 10 derajat ketika kita menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa iyyaka أن تقصر وتأتي بالصلاة ناقصة بأن تصلي ولا تسلم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن فصل السلام عن الصلاة مكروه كما نص عليه العلماء، إلا لمن كان في حياته أو عند مواجهته أو فيما ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم. Dan kalau mau salawat kepada Nabi pun kata beliau, jangan baca salawat yang kurang sempurna. Kebanyakan kita ini salawat kurang sempurna. Ketika didengar disebut nama Nabi Muhammad, kita hanya nyebut salawat tapi tidak nyebut salam. Kata beliau, kalau kita memisah salawat tanpa salam, contoh Allahumma sholli wa sallim alaih, sholli wa sallim, ada salawat ada salamnya di situ. Kalau kita cuma menyebut Allahumma sholli alaih, itu salat tanpa salam. Orang yang menyebut solawat tanpa salam itu kata ulama hukumnya makruh justru. Jadi sebaiknya kalau kita mau salawat sama Nabi, saat mendengar nama Nabi,
dibacakan daripada salawat yang sempurna, digabung antara salawat dan salam sehingga sempurna daripada apa yang kita baca. ولا تصلي الصلاة البتراء فقد قال صلى الله عليه وسلم لا تصلوا علي الصلاة البتراء قال وما الصلاة البتراء أن تصلي وتسلم على النبي محمد ولا تصلي على أهل بيته فتلك هي الصلاة البتراء. Dan jangan bersalawat dengan salawat batra namanya. Para sahabat tanya, ya Rasulullah, apa itu salawat batra? Salawat batra adalah orang yang baca salawat kepada Nabi tapi tidak membaca salawat kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فقد كان هناك شخص يكتب الحديث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكان إذا وصل كتب اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم يكتب اللهم صل عليه ولا يأتي بالسلام فرأى النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولم يلتفت إليه فيعرف بنفسه يا رسول الله أنا كاتب حديثك قال لماذا لا تتم الصلاة عليه فصار بعد ذلك اللهم صل عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. Beliau bercerita dulu ada orang itu dia menulis daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap menulis hadis Nabi Muhammad, setiap melewati daripada nama Nabi dia baca Allahumma sholli alaih. Artinya dia cuma salawat tanpa salam. Setiap lewat nama Nabi begitu lagi. Terus setiap selalu menyebut nama Nabi, nulis hadis Nabi, dia lewat nama Nabi, dia hanya salawat tapi tidak pakai salam. Suatu hari orang ini bermimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam mimpinya Nabi tidak mau memandang kepada wajahnya. Orang ini mengatakan, ya Rasulullah, saya ini hari-hari menulis daripada hadismu. Saya bahkan setiap menulis hadis lewat namamu kusebut salawat kepadamu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, betul kau hanya nyebut salawat tapi tidak nyebut salam kepadaku, maka salawatmu tidak sempurna, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang ini ketika bangun dia ketakutan, dia menangis, dia sedih. Maka sejak hari itu kata beliau, orang ini setiap menulis hadis lewat nama Nabi dia baca Allahumma sholli wa sallim tasliman katsira katsira katsira. Ya, tasliman katsira itu artinya salam yang banyak, yang banyak, yang banyak. Saking gara-gara salam inilah dia tidak disapa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama yanbaghi laka an la ta'yiz fi at-talaffuz bis-salati alayhi wa la ta'ti biha qasiratan kadzalika idza katabta ism an-nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala ta'yiz an as-salati alayhi aw ta'ti biha qasirah bal kullama katabta ism an-nabi Muhammad aw كتبت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تقول اللهم صل وسلم عليه وعلى آله تكتب ذلك فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم من صلى علي في كتاب لا تزال الملائكة تصلي عليه ما دام اسمي في ذلك الكتاب. أما من يكتب مولد محمد اسآوي لا يجد هذا الثواب، محروم، أساء الأدب مع النبي محمد، أو كما بحث العرب يكتب صاد أو صلعم ذاك محروم. فكل ذلك إساءة أدب مع النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لأنه ما صلى على النبي ولا أدرك الفضل من الصلاة عليه، بل أول من فعل ذلك قال الإمام السيوطي شلت يده. Lalu beliau melanjutkan, sebagaimana kita ketika mendengar nama Nabi dianjurkan salawat kepada Nabi, begitu juga kalau kita menulis nama Nabi. Jadi kalau kita nulis nama Nabi di buku kah, dimanapun kita tulis nama Nabi, maka cantumkan juga salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Cantumkan, kata beliau. Apapun yang kita tulis, dimanapun tulisan itu kita tulis. Sebab dalam satu riwayat beliau mengatakan, kalau kita menulis salawat kepada Nabi Muhammad dalam satu tulisan dalam bukunya, selama tulisan salawat yang kita tulis masih ada, maka malaikat akan memintakan ampun kepada yang nulis. Itu keutamaan yang sangat luar biasa. Dan membaca atau menulis salawat Nabi atau kepada Nabi Muhammad ini, kita tulislah dengan tulisan yang sempurna. Jangan tulis kadang-kadang ada maulid Nabi Muhammad SAW, makanya saya noleh tadi waman kan ada ya.
Tahun lalu beliau bahas ini juga pas di sepaduknya SAW. Alhamdulillah tahun ini perubahan sudah ya. Ditulis sallallahu alaihi wasallam, sudah hendak SAW lagi. Nasihat buat kita di mana-mana pun kita buat Maulid Nabi, buat spanduk khususnya. Biasanya Muhammad SAW. Kata beliau SAW itu bukan solawat. Siapa yang ngajarin kita begitu? Kadang dalam bahasa Arab tuh cuman shot saja atau solam kadang kata beliau. Siapa yang ngajarin? Itu bukan salawat. Justru dengan begitu kita kurang ajar sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau diriwayatkan oleh Imam Suyuti, orang yang suka nulis-nulis begitu, SAW apakah yang semisalnya, Imam Suyuti pernah meriwayatkan gara-gara itu tangannya lumpuh. Tidak bisa gerak lagi gara-gara nulis salawat Nabi disingkat. Gara-gara dia nulis salawat Nabi disingkat, akhirnya tangannya lumpuh. ذات ليلة من الليالي كانت سيدتنا عائشة تخيط ثوبا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم على سراج لها، فبينما هي كذلك فإذا السراج قد انطفأ فسقطت الإبرة من يدها، فصارت تحسس بيدها لتلتقط الإبرة فما وجدتها، تحسس على أرض الحجرة. وما أرض حجرة النبي محمد؟ هل هي من سيراميك أو مرمر؟ كانت أرض حجرته من التراب صلى الله عليه وآله وسلم. فبينما هي كذلك إذ دخل النبي محمد وفتح باب الحجرة فأشرقت الشمس في حجرتها كأن الشمس أشرقت، فالتقطت الإبرة الصغيرة من نور وجه النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلما رأى النبي محمد صلى الله عليه وسلم العجب في وجهها، فإذا سيدتنا عائشة تقول يا رسول الله إنك حقيق بقول أبي طالب وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم منه صغير إذا أجدبت الناس أخذه جده عبد المطلب وألصقه بالكعبة فتنزل الرحمات. كان عمه أبو طالب إذا اشتكى الناس قلة الأمطار جاء به وتوسل به إلى الله عند الكعبة فتنزل الرحمات، يستسقى الغمام وجهه. ثمال اليتامى أي كافر لليتيم، فإنه قال أنا وكافر اليتيم كهاتين في الجنة. فينبغي الإنسان عرف طريق الجنة. كان السلف الصالح يتنافسون في كفالة اليتيم، ما هو كما عاد اليوم كل يذهب بذلك اليتيم إلى دار الأيتام فيهمل هناك في دار الأيتام، لكن كانوا يتنافسون في كفالة. لماذا؟ لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ضمن له بالجنة وألصق إصبعيه كهاتين في الجنة. وعصمة للأرامل النسوة اللاتي ليس لهن من يقضي لهن حاجتهن، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجتهن. فقال النبي محمد يا عائشة ويل لمن لم يرني يوم القيامة. قالت يا رسول الله ومن الذي لا يراك؟ قال البخيل. قالت يا رسول الله ومن البخيل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم البخيل من إذا سمع باسمي لم يصلي عليه صلى الله وسلم عليه وعلى آله. Suatu hari beliau bercerita Sayyidatuna Aisyah sedang menjahit daripada bajunya di malam hari. Ketika sedang menjahit, tiba-tiba jarumnya itu jatuh ke lantai. Zaman dulu belum ada lampu gelap, cari-cari susah. Apalagi kata beliau, lantai Sayyidatuna Aisyah bukan seperti lantai kita sekarang. Lantai kita sekarang keramik, marmer. Ini lantai Sayyidatuna Aisyah, kamarnya lantainya tanah. Susah cari jarum itu, apalagi di malam hari, barang kecil lagi. Cari tidak ketemu. Subhanallah, tiba-tiba datang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi datang, subhanallah, itu kamar seakan-akan matahari terbit dari kamar tersebut, saking memancar cahaya nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terpancar daripada wajah Nabi Muhammad, sehingga Sayyidatuna Aisyah dengan gampang dapat menemukan jarum yang jatuh tadi terang benderang di malam hari. Kamar yang gelap jadi terang karena cahaya Nabi Muhammad. Maka Sayyidatuna Aisyah mengatakan, wahai Rasulullah, wahai suamiku, benarlah apa yang dikatakan oleh Abu Talib.
Abu Thalib mengatakan bahwa abyadun yustasqal ghamam, bahwa putih wajah yang sangat putih yang dengannya itu diminta daripada hujan. Maksudnya kata beliau, Nabi itu wajahnya putih terang benderang. Yang dulu kakeknya Abu Thalib, ya, kakeknya Nabi Muhammad Abdul Muthalib itu kalau mau mereka lagi kemarau panjang minta hujan, dia bawa bayi gendong bayinya Nabi Muhammad, dia minta sama Allah Subhanahu wa taala, langsung Allah turunkan rahmat, langsung Allah turunkan hujan, barokah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kecil. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan wa ismatun lil aramili. Nabi Muhammad itu seorang yang penyayang. Thimalul yatama. Nabi Muhammad itu seorang yang penyayang dengan anak yatim dan penyayang dengan daripada janda-janda. Artinya apa? Nabi Muhammad, kata beliau, seorang nabi yang cintanya luar biasa kepada anak yatim. Karena Nabi kasih jaminan, ana wa kafilul yatim kahaten. Nabi kasih isyarat 2 jari. Kata Nabi, aku dan yang mengurus anak yatim seperti 2 jari ini. Dijamin oleh Nabi kalau orang melihara anak yatim dapat jaminan bersama Nabi Muhammad. Bukan kayak orang sekarang, kata beliau, ada anak yatim dititip panti asuhan, kata beliau. Orang sekarang ada anak yatim dititip ke Darul Aitam, panti asuhan tadi, panti-panti anak yatim. Jangan. Orang dulu ada anak yatim berebut, mereka ingin pelihara anak yatim tersebut. Kenapa? Dapat jaminan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi itu penyayang kepada para janda. Artinya apa? Setiap ada janda yang mereka itu kehilangan suaminya, tidak ada yang menafkahinya, Nabi yang memenuhi segala kebutuhan keseharian daripada orang-orang tersebut. Itulah akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipuji oleh Sayyidatuna Aisyah karena melihat bercahaya wajah Nabi Muhammad. Maka Siti Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, alangkah indah, alangkah terang wajahmu. Maka Nabi SAW mengatakan, ya Aisyah, wahai Aisyah, celakalah orang yang kelak di hari kiamat, mereka tidak bisa memandang daripada wajahku. Siti Aisyah bertanya, ya Rasulullah, siapa gerangan orang yang tidak bisa memandang daripada wajahmu? Maka Nabi SAW mengatakan, orang yang tidak bisa memandang wajahku di hari kiamat adalah orang yang ketika disebut namaku, dia tidak membaca salawat kepadaku. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. هذا النبي العظيم الرؤوف الرحيم الذي وصفه الله بأحسن الأوصاف، وصفه الله بأكمل الأوصاف. فلهذا عندما كان حسان بن ثابت شاعر قبل أن يدخل الإسلام، لما كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم هجرته إلى المدينة، استأجروا الكفار، استأجروا حسان، قال يا حسان فأنا أعطيك مال كثير. على إيش؟ قال أن تهجو محمدا بقصيدة تهجوه فيها وتشتمه فيها. قال إنني لا أعرفه، كيف أشتم واحد أنا ما أعرف؟ أروني إياه حتى أنظر إليه فأتطلع على نقص فيه، فحينئذ سأعمل قصيدة وأهجوه بها. فلما كان يدخل المدينة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ارتقى حسان لينظر إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلما نظر إلى وجهه علم أنه ليس بوجه كذاب. ففي الحال قال له يا رسول الله، خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. فمن مثل حسنك لم تر قط عيني، وأحسن منك لم تلد النساء. وشهدتك بالشهادتين وأسلم. هو خرج من أجل أن يذم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقالوا له استأجرناك لتذمه فإذا أنت تمدحه وتتبعه. فقال نظرت في وجهه علمت أنه وجه صادق أمين وليس بوجه كذاب، فخذوا مالكم فلا حاجة لي بمالكم، وقد قذف الله في قلب الإيمان بما جاء به سيد الأكوان محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Allah Subhanahu wa taala menceritakan sifat Nabi dengan cerita yang sempurna. Mensifatkan Nabi Muhammad dengan sifat terbaik, sifat yang paling sempurna. Sampai-sampai dulu itu ada orang yang mau cari celah untuk ngejek Nabi, tidak ketemu. Saking sempurna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam segala hal.
Kita tahu kata beliau seorang ahli syair di zaman Nabi Muhammad yang bernama Hassan bin Thabit. Ceritanya dulu Hassan bin Thabit sebelum masuk Islam itu dibayar, diupah oleh orang-orang Quraisy, disuruh buat syair untuk mencaci maki Nabi Muhammad, disuruh buat syair untuk mencela Nabi Muhammad. Maka Hassan bin Thabit ini mengatakan, oh saya tidak kenal orangnya, tidak tahu orangnya. Kalau saya mau buat syair caci maki orang tersebut, tunjukkan saya dulu siapa orangnya, di mana dia, saya lihat orangnya, baru saya bisa bikin. Akhirnya ditunjukkan itu orangnya, Nabi Muhammad SAW. Ini Hassan bin Thabit melihat Nabi Muhammad, subhanallah, tidak ada celah. Bingung dia mau ngarang syair cacian buat Nabi Muhammad. Ditunggu sama orang Quraisy, sudah selesai belum? Belum. Kenapa? Tidak dapat celah, tidak dapat keburukan Nabi Muhammad, tidak dapat aib daripada diri Nabi Muhammad SAW. Sampai suatu hari ketika Nabi hijrah ke kota Madinah, kata beliau bercerita, ini Hassan bin Thabit masih penasaran, masih pengen lihat Nabi, pengen cari celah, pengen cari tahu kekurangan Nabi apa, dia mau ejek dengan syairnya. Karena dia sudah dibayar oleh orang Mekah. Subhanallah, dia nyusul Nabi Muhammad ke kota Madinah, ketemu Nabi Muhammad, dia terpesona melihat keindahan wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Hassan bin Thabit yang tadinya dibayar untuk mencaci maki Nabi Muhammad, sampai ketemu bukan mencaci, sampai ketemu bukan menghina, justru memuji Nabi Muhammad. Syair yang sering kita dengar. Justru Hassan bin Thabit mengatakan, wa ajmalu minka lam taragattu aini wa ahsanu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an an kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Pujian yang luar biasa. Dia cari celah Nabi Muhammad, apa kurangnya buat dikarang syair? Tidak ada. Sungguh subhanallah, yang didapatkan adalah kemuliaan, keindahan wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai dia puji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, habis dia muji Nabi Muhammad, dia mengucapkan kalimat syahadat, masuk ke dalam agama Islam. Dia ngumumkan sama orang-orang Mekah bahwa sudah Islam. Marah-marah orang Mekah. Dia katakan, wahai Hasan, kami bayar kamu buat mengejek Nabi, kok malah masuk Islam? Apa kata Hassan bin Thabit? Aku tidak butuh harta kalian. Kalian yang sudah bayar saya kembalikan, saya lebihkan, katanya. Karena dalam hati saya sudah jatuh cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah diberikan keimanan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. كان سيدنا أنس بن مالك خادم النبي محمد صلى الله عليه وسلم له منديل إذا اتسخ أمر الخادمة لتغسله فإذا هي تغسله في النار، تعرضه على النار فيتنظف ثم تخرجه. فرآها بعض الناس وتعجب، منديل يغسل بالنار كيف لا يحترق؟ فقال سيدنا أنس هذا منديل قد مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم عرقه به، وكل ما مس جسد النبي محمد لا تمسه النار ولا تحرقه النار. كل ما نسب للنبي محمد، ثوبه أفضل الثياب، وقته وزمنه أفضل الأوقات والأزمان، أصحابه أفضل الأصحاب، أهل بيته هم أفضل أهل بيت من الأنبياء والمرسلين. Sahabat Malik, kata beliau, sahabat Anas bin Malik itu punya sapu tangan. Beliau bercerita sahabat Anas bin Malik itu punya sapu tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menarik daripada sapu tangan ini, kalau kotor itu, kalau kita punya sapu tangan kotor dicuci, ya, handuk kecil kah, sapu tangan kah, yang sejenisnya. Kalau kotor kita cuci. Ini Anas bin Malik, kalau dia dapatkan sapu tangan tersebut kotor, dia bakar. Subhanallah, enggak terbakar. Cobalah kita punya sapu tangan bakar, terbakar enggak? Terbakar pasti. Ini subhanallah enggak terbakar sapu tangan Anas bin Malik. Orang-orang keheranan, ditanya, loh kok bisa enggak terbakar sapu tangan kecil? Iya, kena api. Apa kata Anas bin Malik? Bagaimana sapu tangan ini bisa terbakar? Karena sapu tangan ini sudah mengelap daripada keringat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang bersentuhan dengan Nabi, haram api neraka atau api menyentuhnya. Siapapun yang bersentuhan dengan Nabi, menempel daripada keringat Nabi, tidak akan mempan kesentuh api. Oleh karenanya kata beliau, segala sesuatu
kalau sudah dinisbahkan, sudah dikaitkan sama Nabi Muhammad, pasti jadi yang paling mulia. Barang yang paling mulia barang Nabi Muhammad. Baju yang paling mulia baju Nabi Muhammad. Waktu dan zaman masa yang paling mulia waktu zaman masa di masa Nabi Muhammad. Teman yang paling mulia, sahabat yang paling mulia sahabat Nabi Muhammad. Keluarga yang paling mulia pun adalah keluarga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam كان إذا دعته جارية صغيرة تقول يا رسول الله أريد في حاجة، يقول لها انظري في أي سكك المدينة تريد أن تحدثيني فآتيك. ذات مرة جاءته امرأة وهي معروفة بأن فيها عقلها نقص، فنادته وهو بين أصحابه فقام وأجابها: ألك حاجة أقضيها لك؟ فلما وقف معها ذهبت به في ناحية فنظرت في وجه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتتأمل في وجه النبي محمد وتستمتع برؤية النبي محمد، ثم قالت: يا رسول الله خلاص قد قضيت حاجتي. إيش حاجتها؟ رؤية النبي محمد. أعظم لذة في هذه الدنيا هي رؤية النبي محمد. إذا اشتاقت القلوب اتبعت، وإذا اتبعت تاقت، أي تاقت إلى ما عند الله سبحانه وتعالى، فرأت النبي محمد صلى الله عليه وسلم فطعمت والتذت بأعظم نعمة في هذه الدنيا رؤية الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فلهذا دائما يدعو العبد يقول: اللهم حببني إلى حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وأرني وجهه حالا ومآلا في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. Lalu beliau bercerita dulu di kota Madinah itu ada perempuan yang mana perempuan ini kurang sopan lah, kurang etika sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kurang sopan sama Nabi Muhammad. Nabi lagi kumpul sama para sahabat, tiba-tiba perempuan ini dari jauh manggil, "Ya Rasulullah," ya dipanggil. Kan tidak sopan, lagi ngumpul sama laki-laki semua, ada perempuan manggil, kan tidak sopan. Dipanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh perempuan tadi. Lihat kata beliau bagaimana akhlak Nabi Muhammad. Karena perempuan ini agak kurang sedikit, ya kalau bahasa kita beleng-beleng lah ya. Agak beleng-beleng dikit ini perempuan, depan-depan orang dia panggil Nabi Muhammad. Kurang-kurang sedikit akalnya. Akhirnya subhanallah akhlak Nabi Muhammad, luar biasanya akhlak Nabi Muhammad. Kita kalau ada orang begitu dipanggil, tidak bakal kita mau datangin, tidak bakal kita mau samperin. Ini Nabi Muhammad lagi kumpul dengan para sahabat, perempuan tadi manggil, datang Nabi Muhammad. Disamperin, didekatin oleh Nabi Muhammad. "Wahai perempuan, kenapa manggil saya? Ada butuh, ada sesuatu yang bisa saya bantu, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu perempuan didekatin Nabi, dia pandangi wajah Nabi Muhammad. Dia liatin, ya, lama dia liatin wajah Nabi Muhammad. Habis sudah lama dia lihat wajah Nabi Muhammad, dia senyum, dia katakan, "Tidak ada ya Rasulullah," katanya. "Hajatku kepadamu sudah selesai." Apa kata Nabi? "Hajatku hanya ingin memandang wajahmu," kata perempuan tersebut mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah orang, kata beliau, karena kenikmatan terbesar di dunia ini adalah saat kita memandang wajah Nabi Muhammad. Para sahabat merasakan kenikmatan yang luar biasa. Memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nikmat yang tiada tara. Sehingga kata beliau, orang kalau dalam hatinya sudah merasa rindu, dia akan ikut. Ketika dalam hatinya sudah merasa rindu, dia akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah letak dia akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memandang daripada wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ذات مرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو خارج في طريقه إلى السوق ليتفقد أصحابه ويعلمهم الصدق في المعاملة والأمانة في المعاملة، لأن من لم يحسن معاملة الناس لم يحسن معاملة رب الناس. فبينما هو في الطريق إذ رأى بنت صغيرة تبكي، جالسة تبكي، فجلس على التراب يجبر خاطرها. "ما يبكيك يا بنية؟" قالت: "أرسلني أهلي ب4 دراهم لأشتري حاجة فأضعتها فأخاف أن أرجع فيضربوني، لا أنا جبت الحاجة ولا رجعت ال4 دراهم." فأعطاها النبي محمد صلى الله عليه وسلم 4 دراهم وقال: "قومي واقضي حاجتك وارجعي إلى أهلك." سيد العالمين الله. من اليوم يمشي على سيارة أو دراجة وجد طفلا يبكي، يقال: "يا ولد ما يبكيك؟ هل أقدر أساعدك؟
يمر السيارات والدراجات ولا ينظرون لابن وطفل صغير يبكي قطع قلبه حزنا وهو في الصغر، لأن الرحمة قد انتزعت من القلوب. والراحمون يرحمهم الرحمن. والله يجعلنا وإياكم متراحمين ومتحابين ومتناصحين في الله مقتدين بحبيبه ومصطفاه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. Beliau bercerita lagi, kata beliau, suatu hari Nabi itu sedang berjalan di gang-gang di kota Madinah mencari beberapa para sahabatnya sambil ngajarin sahabat-sahabatnya untuk bermuamalah, untuk bermuamalah dengan orang lain agar muamalahnya benar, baik. Sebab kata beliau, orang kalau muamalahnya sama orang lain tidak baik, pasti muamalahnya sama Allah pun tidak baik. Orang kalau muamalahnya sama sesama manusia enggak baik, muamalahnya sama Allah pasti tidak baik. Ketika Nabi lagi jalan-jalan tadi di gang-gang kota Madinah, Nabi ngelihat ada anak kecil lagi nangis. Anak kecil lagi nangis didatangi oleh Nabi Muhammad SAW. Ditanya oleh Nabi, wahai anak, ya, karena kata Nabi, kenapa engkau menangis? Maka sang anak mengatakan, aku nangis, aku takut, katanya. Kenapa? Aku tadi disuruh oleh majikanku belanja, bawa duit 4 dinar. Disuruh belanja, terus kenapa nangis? Kata Nabi Muhammad, duitnya hilang. Iya, duitnya hilang. Kalau aku pulang tidak bawa barang, pasti dimarahin. Sudah duit hilang, barang apalagi tidak bisa beli. Subhanallah, kata beliau, lihat akhlak Nabi Muhammad SAW. Ketemu anak kecil di jalan nangis, didatangin, ditanya oleh Nabi Muhammad. Coba hari ini kita naik mobil, ya, ada anak kecil pinggir jalan nangis, pernahkah kita berhenti nanya anak kecil tadi kenapa nangis? Kita naik motor, ada anak kecil nangis, mungkin kita nggak peduli, kita kebut-kebutan aja. Kita naik mobil lewat aja. Kenapa? Karena di hati kita sudah tidak punya kasih sayang, kata beliau. Nabi itu penyayang, oleh karenanya Nabi mengatakan ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang yang dalam hatinya penyayang pasti akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan, sayangi orang yang di bumi, maka penduduk langit akan menyayangimu. Allah يبارك لنا ولكم إن شاء الله في هذه الجلسة يجعلها شاهدة لنا لا شاهدة علينا وتعود بركتها وخيرها ونورها علينا وعلى أولادنا وعلى المسلمين أجمعين. Mudah-mudahan Allah berkahi perkumpulan kita pada malam hari ini, dan mudah-mudahan menjadi saksi untuk kita semua, bermanfaat untuk kita, untuk anak kita, untuk keluarga kita, bahkan umat Islam pada umumnya. لا يصرفنا من هذه الجلسة إلا بذنوب مغفورة وحاجات مقضية، حاجات الدنيا بالميسرة وحاجات الآخرة بالمغفرة. Tidaklah kita membubarkan diri, kata beliau, mudah-mudahan barokah ini dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat-hajat kita dikabulkan Allah, hajat dunia dengan kemudahan, hajat akhirat dengan ampunan. ويبارك إن شاء الله في هذا المجلس ويبارك في من حضر فيه وفي أخينا حليم، يبارك فيه، يحفظنا ويحفظكم ويحفظه من كل خلق ذميم، ويحلينا ويحليكم ويحليه بكل خلق حميد كريم، ويجمعه مع أهل بيته ومحبيه على مودة وسكينة ورحمة ومحبة. Mudah-mudahan, kata beliau, Allah berkahi kita semua, Allah jaga kita semua yang hadir, yang membantu semua tersenggala daripada acara ini, terkhusus, kata beliau, Habib Halim. Mudah-mudahan kita semua diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Allah jauhkan kita daripada segala akhlak yang buruk. Allah hiasi diri kita dengan akhlak yang baik. Allah jaga kita semuanya. Amin. اللهم يا من وفقها الخير للخير وعانم عليه وفقنا الخير وعنا عليه. آمين. اللهم إنا نبات نعمتك فلا تجعلنا حصاد نقمتك. آمين. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. آمين. يا مالك الدنيا والآخرة. آمين. اللهم اكشف الغمة عن الأمة. آمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. آمين. وأذل الكفرة والمشركين. آمين. ولا ترنا في وجه كافر عزة. آمين. ولا في وجه مؤمن ذلة. اللهم انصرنا وانصر بنا. وانصر سائر بلاد المسلمين. آمين. وانصر إخواننا في فلسطين. آمين. وفي سائر بلاد الإسلام والمسلمين. آمين. اللهم اصلحنا وأصلح بنا. آمين. وأصلح من في صلاح صلاحا للإسلام والمسلمين. آمين. اللهم لا تهلكنا وأهلك من في هلاك صلاح للإسلام والمسلمين. آمين. اللهم وفقنا لما يرضيك عنا. آمين. وجنبنا كل ما يسخطك عنا. آمين. واغفر لنا الذنوب والخطيئات واجعلنا في الحصن الحصين من جميع الأذيات. حرز المكين من الذنوب
والخطيئات واغفر لنا ما مضى واحفظنا فيما بقي وما هو آت واجعلنا من أبر الأبناء بالآباء والأمهات أحياء وأموات بجاه حبيبك محمد سيد السادات وأطل الأعمار في طاعتك وطاعة حبيبك محمد واجعل آخر كلامنا بعد انقضاء آجالنا بعد عمر طويل في خير ولطف وعافية قول لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليه بعد إن شاء الله تعالى من الآمنين اللهم احينا عليها يا حي وأمتنا عليها يا مميت وابعثنا عليها يا باعث اللهم ثبت علما في قلوبنا واغفر بها ذنوبنا واستر بها عيوبنا واصلح بها قلوبنا وقوالبنا واصلح بها نياتنا ومقاصدنا وبصلح أحوالنا وأولادنا وبناتنا ونسائنا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا أرحم الراحمين آمين يا أرحم الراحمين ارحمنا 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 والمحبين والحاضرين والناظرين والسامعين ومن أحاطت بشفقة قلوبنا أجمعين برحمة من عندك تغنينا بها عمن سواك واقذف في قلوبنا رجاءك واقطع رجانا عمن سواك آمين ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصى والطف بنا وبهم يا لطيف يا لطيف يا لطيف بلطفك الذي وسع السماوات والأرض الطف بنا وبهم يا لطيف يا لطيف يا الله بلطفك الخفي 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 الذي من لطفت بك الطف بنا وبهم يا لطيف يا لطيف يا لطيف إنك قلت وقولك الحق الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز وصلى الله تعالى على سيدنا محمد النبي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة فاتحة الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين